علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مختصر ایک حدیث پاک ہے اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس کی مسئلہ سیکھنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کو ضرور سنیں، سن کر کے تشریف لے جائیں۔ کسی کو ایمرجنسی ہو الگ بات ہے، باقی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی جائے نہ، بڑا فائدہ ہونے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کی سورہ رحمان کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے خاص بندے کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ۔ خاص بندے سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو قرآن خود فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستتر، کہ قرآن میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے، سب کا سب قرآن میں موجود ہے، اور پورے کا پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے۔ پھر جو علم غیب کا انکار کرے، پھر ظاہر سی بات ہے اس کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے واضح طور پر جو ہمارے سنت و جماعت کا موقف ہے کہ جیسا علم خدا کا ہے معاذ اللہ، ویسا علم ہم حضور کو نہیں مانتے، کیونکہ خدا کا علم ذاتی ابدی لا محدود، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ ذاتی ہے، کسی نے اس کو عطا معاذ اللہ نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی حادث اور محدود ہے۔ ٹھیک ہے، بس واضح فرق ہو گیا تو بات ختم۔ یہی ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ اب حدیث پاک میں ایک آپ کے سامنے رکھ دوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ صفحہ نمبر 25 کے اندر موجود ہے۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ کہاں سے گزرے بولیے؟ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ حدیث میں جو نقطے نکل کے آئیں گے وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ پورا ترجمہ سن لیجیے۔ لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی اس کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی، ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی، بس آگ لگاتا گھومتا پھرتا تھا۔ یہ دو کام تھے ان دونوں لوگوں کے، تو ان دونوں پر قبر میں کیا ہو رہا تھا بولیے؟ عذاب۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ایک خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی چیز کہ میں اور آپ اگر قبر پر کھڑے ہوں تو ہمیں اندر کا کوئی علم نہیں ہے، تو حضور جان رہے ہیں، گویا اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا نکل کر کے آیا کہ حضور یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کو جو سزا ہو رہی ہے وہ کس گناہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہو گیا۔ اور تیسری جو چیز وہ آپ تک یہ کہ دیکھیے، اگر اس وقت کا آدمی پیشاب کے قطرات سے نہ بچ کر عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو آج تو ہمارا سلسلہ کیا، ہم معاذ اللہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو استبرا یعنی یہ پاکی، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے طریقے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پیشاب کر لیں تو تھوڑا سا کھنکھاریے، ایسے کریے تھوڑا اونچی آواز سے۔ جب آپ کھنکاریں گے نا تو آپ کے پیشاب کے قطرات بالکل زائل ہو جائیں گے اور آپ پاک ہو جائیں گے۔ یا تھوڑا بائیں طرف ٹیک لگا کر کے رہیے، یا چند قدم چلیے، چند قدم چلیے، کیونکہ چلنے کا تو اب دستور نہیں رہا، کیونکہ آپ باتھ روم کے اندر موجود ہیں، ٹوائلٹ خانے کے اندر موجود ہیں، آپ بیت الخلاء میں ہیں، تو وہاں چلیں گے کہاں؟ تو وہاں چلنے والا نہیں۔ اگر جنگل میں ہے تو اب ظاہر سی بات ہے
لوگ جس طریقے سے پتھر ڈیلا لے کر کے چند قدم چلتے تھے تو استبرا یعنی پاکی حاصل ہو جاتی تھی، قطرات سب زائل ہو جاتے تھے، اس کے بعد وہ مکمل طریقے سے پاک ہو کر وضو کر لیتے تھے۔ تو وہ چیز جنگل میں تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بیت الخلاء میں وہ چلنے والا عمل حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں بڑا ایزی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے پیشاب کیا، اس کے بعد آپ یوں کھنکھاریں گے، یہ آپ دیکھیے، یہ جو آپ نے کیا تو آپ کا پورا پیٹ ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ تو جو آپ کی شرمگاہ میں پانی پیشاب کے قطرات بچے ہوں گے وہ اس کھنکھارنے کی وجہ سے باہر آ جائیں گے اور آپ مکمل طور پر پیشاب کے قطرات سے بچ جائیں گے۔ آئی سمجھ نہیں؟ اب آپ کو اس چیز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ پیشاب کے قطرات کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، جو چھینٹوں سے انسان بچتا نہیں۔ تو نوجوان سن رہے ہیں خاص کر، وہ غور کریں کہ ہم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور پھر آدھا پیشاب اوپر پڑتا پڑتا اسی طرح زپ بند کی اور دوڑنا شروع کر دیا، تو آدھا کہاں اور آدھا کہاں، خود غور کرو۔ اللہ باللہ، خدا بچائے ہمیں اس سے، ٹھیک ہے نہیں؟ دنیا میں بھی ناپاکی ہے اور آخرت میں اس پر عذاب ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ چغل خوری، یہ ایک بڑی بری بلا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اس کا بھی گناہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو چغل خوری ویسے بھی آگ لگانی ہے نا۔ کسی نے کہا، لکھا ہے پرشن میں کہ مصلیحت امیز دروغ بے از فتنہ پذیر راست، مصلیحت امیز دروغ بے از فتنہ پذیر راست، کہ مصلیحت امیز دروغ یعنی مصلیحت امیز جو جھوٹ ہے جس کی وجہ سے مصلیحت بنتی ہو، یعنی فتنہ برپا نہ ہوتا ہو، فتنہ بیٹھتا ہو، ایسا جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بھی بہتر ہوا کرتا ہے۔ جس سچ کی وجہ سے فتنہ پھیل جائے، اس سچ کی بنسبت اگر مصلیحت امیز دروغ ہے یعنی جھوٹی بات ہے جس سے مصلیحت ہے، فتنہ برپا نہیں ہو رہا، تو وہ بہتر ہے۔ مصلیحت امیز دروغ بے از فتنہ پذیر راست۔ تو ہمارا تو وہ سلسلہ تو دور کی بات ہے، ہم کوشش ہی یہی کرتے ہیں کہ آگ لگاتے پھریں معاشرے میں۔ تو آگ لگاتا جو پھرے گا، چغلخوریاں ادھر کی ادھر کرے گا، اس کا ٹھکانہ آپ نے دیکھ لیا کیا ہے۔ اب یہ دو عمل تو سرکار نے دیکھ لیے، اس سے جو نقطے نکلے تھے میں پیچھے بتا چکا۔ اب حضور نے آگے کیا عمل فرمایا، حدیث کا حصہ بچا۔ سرکار نے ایک ہری ٹہنی لی، کہہ دو سبحان اللہ، ہری ٹہنی لے کر اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پر رکھ دیے، ایک قبر پر، ایک رواج میں ایک قبر پر ایک گاڑ دیا، دوسری قبر پر دوسرا گاڑ دیا۔ یہاں آیا رکھ دیا، پر رکھ دیا یا گاڑ دیا بات دونوں برابر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، جب تک سوکھیں گے نہیں شاید عذاب میں آسانی ہو جائے۔ جب تک سوکھیں گے نہیں شاید عذاب میں آسانی ہو جائے۔ تو نتیجہ اس پوائنٹ سے بھی کیا نکلا؟ اس پوائنٹ سے یہ نکلا کہ ہری ٹہنی جو ہے نا، یہ ہری گھاس تنکار، یہ سب کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولیے؟ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، سب کے سب، جتنے بھی مطلب جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر ایک گھاس بھی ذکر کرتا ہے، یہاں تک یہ ڈھیلے سب کچھ ذکر کرتے ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، میں لمبی بات بڑھانا نہیں چاہتا، آگے کل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھاؤں گا۔ تو یہ جو ہری ٹہنیاں سرکار نے قبر پر رکھی یا گاڑ دی، سرکار نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تب تک عذاب میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ گویا یہ ذکر کرتی رہیں گی، ذکر قبر کے اوپر کر رہی ہیں ٹہنیاں، تو قبر کے اندر ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، یعنی ان کو ٹہنیوں کے ذکر کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ اگر ٹہنیاں ہری ہوں، وہ قبر کے اوپر ہوں، تو وہ ذکر کریں تو قبر والوں کو عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو ایک حافظ قرآن، عالم دین، ایک کلمہ گو با ایمان مسلمان کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے، قرآن پڑھ کر کے اگر قبر کے پاس میں دعا کر دے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس قرآن اور ذکر خدا کی برکت سے اللہ قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، بخش بھی دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری جماعت پر مولا فضل فرما، ایک اور نیک کر دے، بحق لا الہ الا اللہ۔ السلام